ارے اللہ تعالیٰ نے ایمان جو ہے عطا فرمایا ہے، منہ چھپانے کے لیے نہیں عطا فرمایا، داڑھی رکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میرے سنتوں کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کیا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے۔ اور حضرت والا کس طرح سکھاتے تھے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جنت میں جائے گا، میرے آپ کے لیے تو بہت تھا، لیکن نہیں، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کس بات پر؟ لاکھوں روپے دے دیے، ہاں، سنت پر اپناتے ہوئے کروڑوں روپے خرچہ ہو گئے، گھر بیچنا پڑ گیا، کپڑے بیچنے پڑ گئے، کیا خرچہ ہوتا ہے مجھے بتاؤ؟ مسجد میں آتے ہوئے سیدھا پیر داخل کیا، بسم اللہ پڑھا، نیت کی، اعتکاف کی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھا، کوئی خرچہ ہوا؟ 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا۔ باہر نکلے، الٹا پیر نکالا، سنت کی پرچہ لگا ہوا ہے، درود شریف پڑھا اور دعا کی، 100 شہید کا ثواب مل گیا۔ سیڑھیاں اترے، سبحان اللہ، سیڑھیاں چڑھے، اللہ اکبر، کوئی خرچہ ہوا؟ ہر سنت کو آپ دیکھو کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کرنا تو ہے ہی۔ پاجامہ پہننا ہے، سنت طریقہ پہلے سیدھا پھر الٹا، اور پھر خدا نخواستہ اس نے الٹا اور سیدھا پہنا، 100 شہید کا ثواب نہیں ملے گا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کمرے کو لاک کر دیا، واش روم سے نکلے اور پہلے ہی 2 کرسیاں اور بیچ میں پاجامہ رکھا ہوا ہے، دوڑ کر اور دونوں پیر آگے پاجامے میں ڈالے، کرسی بھی گری، ہم بھی گرے، سر بھی پھٹا۔ تو جب پہننا ہی ہے تو سیدھا اور الٹا۔ ارے چھوٹے چھوٹے بچے، ابھی غرفہ میں ایک بچہ تھا، اس نے اپنی پلیٹ دکھائی کہ اس پلیٹ کو ایسا صاف کیا تھا اس نے کہ ہمیں بھی شرم آ رہی تھی کہ ماشاءاللہ یہ دیکھو چھوٹا بچہ ہو کر سنت میں، کیوں گھر میں دادا دادی، نانا نانی، اماں ابا، بھائی بہن پلیٹ کو صاف کر رہے ہیں، ورنہ ایک گھر میں 8 افراد بھی ہوں، تینوں وقت کے کتنا رزق بچ گیا، کہاں جائے گا؟ گٹر لائن میں جائے گا یا ڈسٹ بن میں جائے گا؟ دیکھ لو سنت پر بسم اللہ کہتے ہوئے زبان کیسے کی، کیا برکت ہو جائے گی اس میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ راون کے اندر آ کر حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ اکیلے بیٹھے تھے اور حضرت والا موجود تھے، بس اکیلے تھے وہاں پر، اور حضرت والا تھے۔ آ کر کا حضرت راون میں قرآن پاک کے 2 صفحے مبارک ہیں، اور یہ راون کو جلائیں گے تو قرآن پاک کے صفحے تو شہید ہو جائیں گے۔ فرمایا عبد الجبار کو دو مجھے، یہ ہے ایمان۔ آج ہم ان کے خلاف تو بولتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی کی، کپڑے ان جیسے، ہماری بہو بیٹیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اب جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں اور اولاد کو نہیں روکتے، تو یہ اولاد کو ڈھیل دینے کے بعد ان کی اولاد کیا ہوگی سوچ لو۔ آپ باہر کو چھوڑو، آپ یہیں کو سوچ لو کہ آج ہماری بیٹیاں جو جینز پینٹ شرٹ پہن کر لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ٹیوشن سینٹر اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ کیا بولتے ہیں وہ جو گھر لیتے ہیں فارم ہاؤسز، وہاں پر جا رہا ہے گروپ، بیٹیاں نوکری کر رہی ہیں، پک اینڈ ڈراپ نام محرم کر رہا ہے۔ یہ بہو بیٹیاں آج ماں بنے گی، کل پھر کیا ان کی بیٹیوں کا کیا حال ہوگا؟ سوچو ذرا، آج یہ جینس پینٹ پہنی ہے، کل چڈیاں پہنی جائیں گی، کل سر پر ہاتھ رکھ کر رونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ تو بڑا تھا گھر کا، تو نے رب کے دین کو نافذ کیا، سنت کے طریقوں کو نافذ کیا؟ تمہاری میری ماں اور بہو بیٹیاں پڑھی لکھی نہیں تھی، کیا وہ ناکام ہے؟ لکھ کر دو۔ ہماری دادی نانی پردادی پرنانی سب ناکام تھی، لکھ کر دو۔ تیرا نئی روشنی ہو منہ کالا، منہ اجالا اور دلوں میں اندھیرا۔ منہ پر جو ہے وہ ارے آئیے آئیے، اندر میں بڑے بڑے گن اور بڑے بڑے چھرے لگے ہوئے۔ جو اللہ کا نہیں وہ کس کا ہوگا؟ جو نبی کا نہیں وہ کس کا ہوگا؟ شیطان و نفس کا تو ہوگا۔ بکولے دشمن پیمانے دوست بھی شکستی، بیوی بس بری دی کے با کے پیوستی۔ اے میرے بھائی، اللہ سے کٹ کر ہم شیطان سے جڑ رہے ہیں۔ سوچ کس، حضرت والا یہ جملہ ہے کیسے فرماتے تھے، میں نقل بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا سوچ کس سے کٹا کس سے جڑا، کس سے کٹا کس سے جڑا، کس سے کٹا کس سے جڑا، اللہ سے کٹا شیطان سے جڑا۔ رزق دنیا میں ہی کہتے ہیں جس کی کھائی اس کی گائی، تو کھائی تو رب کی اور گائی شیطان اور نفس کی۔ کون سا دین میں مشکل پہاڑ توڑنا ہے مجھے آپ بتاؤ؟ حرام عشق میں فرات کو تو پہاڑ توڑنا آسان ہو گیا، ہمارے دین میں کون سا پہاڑ توڑنا ہے؟ یہ ان صحبتوں سے استیم ملے گی کہ جو ڈاکٹر صاحب آئے ہیں جناب، چند مہینے بھی نہیں ہوئے ان کو آ کر، ان کو کس نے بتایا اصلاح کا؟ ان کو کالج میں پڑھایا، MBBS میں ان کو پڑھایا کہ اصلاح اس طرح ہوتی ہے، دین کو پڑھایا، تزکیے کو پڑھایا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا، ماں باپ کے ادب کو پڑھایا، استنجا کا طریقہ پڑھایا، امانت پڑھائی، دیانت پڑھائی، یا شیکسپیئر کا باغ پڑھایا؟ وہاں کا ماحول کیسا ہے؟ لیکن آتے ہی اللہ نے ایسی توفیق دی، ہر ہفتے خط۔ ارے بھائی مہینے میں خط لکھو، ایمرجنسی ہے تو 15 دن میں لکھو، لیکن جس کو تڑپ ہے روز لکھو۔ ہمارا کیا ہے؟ اور جو لکھا جائے دوسرے خط میں آتا ہے عمل، جو لکھا جائے جواب دوسرے۔ ان کو کس نے سکھایا؟ اللہ تڑپ دیکھتے ہیں۔ پیارے شیخ فرماتے تھے
کہ پانی کی تلاش کی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ پہلے پیاس لگاؤ، پانی خود تیرے پاس آئے گا. پہلے اللہ کی پیاس لگائیں، اور ان کا دامن اگرچہ دور سے ہی، ان کا دامن اگرچہ دور سے ہی، ہاتھ تم بھی اپنے دراز کرو. دامن تو دور ہے اللہ کا، لیکن ہم نے ہاتھ دراز کیا. اللہ نوجوان 10-10 12-12 سال 8-8 10-10 سال کی بچیاں تو یہاں نہیں آ سکتی. 10 سال کی بچیاں خط ان کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے. نوجوان 12-12 13-13 سال کے نوجوان شیخ کچن میں گرمی میں، ابھی تو نہیں، گرمیوں میں میں نے کچن میں گرمی میں کھانا کھایا، لیکن ٹی وی کے سامنے کھانا نہیں کھایا. بھائی مجھے کیوں جھوٹ لکھیں گے؟ ایک بیوقوف نے کہا جھوٹ لکھتے ہیں. میں نے کہا آپ کی مرضی، آپ بدگمان کرو، ہم تو بدگمانی نہیں کرتے. مجھ سے کیا ملے گا؟ پلاٹ ملے گا، جاگر شوز ملیں گے، پرفیوم ملے گا؟ کیا یہاں نعوذ باللہ بیلٹنگ کی جاتی ہے کہ اس مہینے اس کا ریوارڈ، اس مہینے اس کو ایوارڈ یہ ملتا ہے؟ ہمیں تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے خوشی ہے کہ جو ان کا آنا، جو تڑپ، روزانہ عشاء کے بعد مجلس ہوتی ہے اللہ کے کرم سے یہاں، روزانہ ان کا آنا، کس کس چیزوں کو چھوڑ کر آ رہے ہیں فیصلہ کر لو. آپ بیٹا سائڈ پہ رکھنا اس کس کس طرف اللہ تعالیٰ کا آتا ہے، جو شروع سے ایسے ایسے بچے اور بچیاں بڑے ہوئے 3-4 دن کے بعد ہاسپٹل سے آئے. 3 دن کے بعد ابا، کبھی خواتین میں اماں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کو لاتے رہے. آج 8 سال 10 سال. کبھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو سلسلے والوں سے جڑے رہتے ہیں اگر کبھی جوانی کے جوش میں آ کے ٹریک سے ہٹ بھی گئے، لیکن یاد رکھنا اس حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کو اللہ نے وہ برکت دی ہے کہ انشاءاللہ تعالی کسی نہ کسی موقع پر اللہ دوبارہ اس کو پٹری پر لے آئیں گے، کیونکہ اس ماحول کا مزہ چکھ چکا ہے نا. اس لیے فرمایا جڑے رہو. یہ مت سوچو کہ جب میں گناہ سب چھوڑ دوں گا تب پھر میں شیخ سے اپنی اصلاح کراؤں گا. کس چیز کی اصلاح کرائے گا بھائی؟ جب گناہ چھوٹ جائیں گے کس چیز کی اصلاح کرائے گا؟ اس وقت جو گناہ میں ہم نہیں بچ رہے ہیں اس کو تو ٹھیک کریں. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ نے اٹھایا عبد الجبار ڈنڈے کو اور وہاں پہنچ گئے. 10,000 کا مجموعہ تھا ہندوؤں کا. فرمایا او خبیث ہو، نالائق ہو، بدماش ہو، قرآن پاک کے حروف کو ہمیں نکالنے دو، قرآن پاک کے صفحات کو، ورنہ عبد الغنی تم لوگوں پر اس ڈنڈے کے ذریعے حملہ کر کے 500 لوگوں کو مار کر شہید ہو کر جا کے اپنے رب سے ملے گا. کیا آواز ہوگی سوچو آپ. اب جو ٹی وی دیکھ رہا ہے، ویڈیو گیم دیکھ رہا ہے اور جناب وہ کارٹون دیکھ رہا ہے، گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، ہاتھ سے جوانی برباد کر رہا ہے، وہ جائے گا ہندوؤں کے پاس. کیا مارے گا نعرہ؟ ارے او ہندوؤں ابے چل، بڑا ہے طاقت. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے نے قلعے پر حملہ کیا ہوا ہے. ہی تبڑ بردار و مردانہ بزن چوں علی وار درہ خیبر شکن. ارے مثل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھالے کو اٹھاؤ اور نفس اور گناہوں پر مارو، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے نے درہ خیبر کو فتح کیا تھا. اکیلے تھوڑی تھے، اللہ تھے. گناہ اگر زیادہ ہے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت تو ہے پروردگار کی، وہی تو گناہ چھوڑنے کی طاقت دی ہوئی ہے ہمیں. اب اس کو استعمال کرنے میں ہم سست ہو رہے ہیں. تو جب ہم بکریوں کی صحبت سے نکل کر شیر کی صحبت میں جب آئیں گے، یہی شیر اگر بندر کی صحبت میں رہے، بندر کی طرح کلا بازیاں مارے گا، بکریوں کی طرح میں کرے گا، اور یہی گیدڑ سب سے کمزور جانور شیر کے صحبت میں رہے، ایک تھپڑ مار کر چیتے کا کلا پھاڑ دے گا. آپ سوچو پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور بادشاہ یا جو بھی بڑے ہیں، یہ کیا ہر وقت ساری فوج ساتھ ہوتی ہے؟ بتاؤ. ہر وقت سب ساتھ ہوتے ہیں، گنے، توپ خانے، راکٹ، سب چیزیں ساتھ ہوتی ہیں. اکیلے ہوتے ہیں، لیکن پھر اتنی پاور کہاں سے آ گئی؟ سب ڈرتے کیوں ہیں جہاں بھی جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کو اللہ نے جو پاور دی ہے اس کا ایک خوف ہے انجانا. حالانکہ تو جناب 10,000 ہندو بھاگے، یہ مومن کی آواز میں ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے للکار رہے قلعے کو. ذرا غور سے سننا حضرت والا کا جملہ، یہ تاریخی واقعہ ہے، کوئی ڈائجسٹ کی بات نہیں ہے. آتا تھا پہلوان مقابلے پر، ایک وار سے گردن اڑائی اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ گھوڑا ٹانگوں سے اس کو پیچھے کک مار کر پیچھے کرتا تھا. مجھے پریشانی ہو رہی ہے بیٹا، ایک طرف بٹھا دو نا اس کو، کمر ہل کے منہ کو لگے گا، فائدہ کیا؟ ان کے دادا کی جگہ ہے نا، اس لیے ان کو روب چڑھ رہا ہے نوابوں کو. تو اب حضرت کا جملہ سنیے. حضرت کو اللہ اچانک اوپر آسمان سے پلاتے تھے. اچانک رک کر فرمایا کہ ابھی ابھی اللہ تعالی نے دل میں ڈالا کہ گھوڑا اپنے دشمن کو پہچان رہا ہے اور ٹانگوں سے پیچھے کر رہا ہے، اور ہم مسلمان ہو کر اپنے دشمنوں کو نہیں پہچانتے. رات دن ڈرائنگ روم میں بحث کریں گے کہ یہ سب دشمنوں کی سازش ہے، یہ اڑیانی، فحاشی، کو ایجوکیشن، یہ سب سازش ہے نا، پھر کیوں سا بنتے ہیں؟
سازش ہے نا کہ اتنی بڑی ٹری بنا رہے ہیں کرسمس کی، اس میں گولڈ بارز پتہ نہیں کیا کیا لگے ہوئے ہیں، اس میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس کی الحمدللہ۔ جو اپنے اولاد کو شب برات، نیو ایئر، 14 اگست اور میچ میں پاکستان کا جیتنا، اس پر جو اپنے اولاد کو پیسے دیتے ہیں نا فائر ورکس کے لیے، پھل جڑیوں کے لیے، پٹاخوں کے لیے، شب برات سب ان کے والدین سے پوچھا جائے گا، اور اگر والدین جو ہے وہ اطاعت میں نہیں ہے تو ختم بات۔ جو والد پیسہ دے رہا ہے، جاؤ نیو ایئر ہے گھوم کر آؤ، اپنی گرل فرینڈ کو، بیٹی کو پیسے دے رہے ہیں ویلنٹائن ڈے میں، بتاؤ شرم کا مقام ہے، بیٹی کو پیسے دے رہے ہیں 20-25 ہزار روپے، جاؤ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا کر 5 اسٹار ہوٹل میں جا کر رات کو بیٹھو، وہاں پر جا کر چائے پیو، ساتھ میں کھانے بھی کھاؤ، 25-50 ہزار روپے اللہ نے اس لیے پیسے دیے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر وقت ہم تکلیفوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو خالق اور مالک ہیں دل کے، جو سوئٹزرلینڈ والے گھڑی بنا سکتے ہیں واٹر پروف، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے دل کو غم پروف نہیں بناتے؟ جیسے ہم سے الجھے ہوئے ہیں کہ وہ نیک نہیں بن رہا تو میں کیوں نیک بنوں، یہی چیز ہمیں مارتی ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ دل کہاں سے آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے۔ وہ فیضان تھا محمد الرسول اللہ والذین معہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ایسی ملی کہ آپس میں رحمت کی شان اور کفار پہ اشد تھے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس صحبت کا فیضان تھا کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کو تلاش کرتے تھے۔ اور میرے پیارے شیخ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا دیکھو نقل تو کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کے مانندے کسی ایک کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ہمیں نقل کرنی ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بھی، ان کی بھی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور فضل کو ڈھونڈتے ہیں، اور فرمایا آج مسلمان لڑکی اور زنا، لڑکا اور بدفعلی، گندی فلمیں، ہاتھ جوانی برباد کرنا، جہاں تنہائی ملی، شیخ تنہائی ملی میں نے گناہ کر لیا، شرم کرنا چاہیے مجھے اور ہم سب کو۔ کہاں تنہائی ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تو جہاں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو میں نہیں دیکھتا ہوں۔ الم یعلم بأن اللہ یرا، کہ انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ تو ہماری شہرت کے نزدیک ہے۔ جب ہم ماں باپ کو ستاتے ہیں ان داڑھی ٹوپیوں کے ساتھ تو غیرت کا جنازہ نکالتے ہیں۔ جب بیوی کی پٹائی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں، غیرت کا جنازہ نکالتے ہیں۔ جب ملاوٹ کرتے ہیں، ننگی فلمیں، موبائل کو ذرا کسی سے لے کر دکھاؤں میں، پتہ چل جائے گا کتنے پرسنٹیج موبائل میرے ہاتھ میں دیتی ہے۔ دے گا بھی تو کوڈ لگا ہوا ہوگا، پتہ نہیں بھائی نے کوڈ لگا دیا، کھولے گا پتہ نہیں کس طرح، توڑو اس کو موبائل کو تاکہ کوڈ بھی ٹوٹ جائے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں داڑھی رکھ لی، بیان کر لیا، سفید داڑھی آ گئی، ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ اپنے کرتوت تو دیکھیں، ان داڑھیوں کے ساتھ ہمارے کرتوت کیا ہے۔ ہمارے گھر میں شرعی پردہ ہے، ہماری بیٹیاں جو ماحول مل رہا ہے، ٹی وی، وی سی آر، بے حیائی، اریانی، فحاشی، چما چاٹی، ناچ، گندے کپڑے، گندا ناچ، سوئمنگ، گھر سے بھاگنا، حرام عشق، کورٹ میرجز وغیرہ، یہ تو ان پٹ ہو رہا ہے۔ جب گھر آئے تو گھر میں پردہ نہیں، فلم اور پتہ نہیں کیا لگے ہوئے ہیں۔ اسکول میں گئے تو ہماری بیٹیاں ناچ اور گانا سیکھ رہی ہیں، اور سہیلیاں کہہ رہی ہیں گھر چل تیرا بابا ظالم ہے جو تجھے موبائل نہیں دیتا، لیپ ٹاپ پر نہیں بیٹھنے دیتا، چل دیکھو تو صحیح کیا رنگین دنیا ہے۔ ہماری بیٹیوں میں پتہ ہی نہیں ہے۔ اس بار اللہ برار کا جو اداریہ ہے اس میں دیکھیں کیا لکھا ہے، یونیورسٹیوں کے کارنامے میں کیا لکھے ہوئے ہیں، اور آخر میں کارنامے بتا کر لکھا افسوس، ماں باپ کو پتہ ہے وہاں کیا ہو رہا ہے پھر بھی بیٹیوں کو وہاں بھیج رہے ہیں۔ بھائی اعلان کر دیں کہ ہم لوگ ناکام ہیں۔ ہمارے ماں باپ جو بوڑھے بےچارے، ہماری ماں بہو بیٹیاں جنہوں نے نہیں پڑھا وہ ناکام ہے، اس وقت جو نہیں پڑھی لکھی وہ ناکام ہے، بس دماغ میں بھرا ہوا ہے